जो माएँ बिहेवियरल इश्यूज चैलेंज्ड बच्चों के साथ दिन और रात गुजार रही हैं, उनके सब्र को भी दाद है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए, उनके बच्चों के लिए आसानी करे। लेकिन ये बात मुझ जैसे पेरेंट्स के लिए जिनके बिहेवियरली चैलेंज्ड बच्चे नहीं हैं और जो उनको देख के माओं के बारे में, बापों के बारे में, घराने के बारे में, तरबियत के बारे में अजम्पशंस बना लेते हैं और बातें बना लेते हैं, ये बुक मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है द मिडल पार्ट ऑफ द बुक कम्स विद प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और उस तक अल्लाह करे हम पहुँच जाएँ। The unsolved problems, अब वो ये कहते हैं कि जो चीज़ें हमें प्रॉब्लम लग रही हैं, ठीक है, जिन्हें हम अनसॉल्व प्रॉब्लम्स कह रहे हैं, वो बेसिकली आप कर लो आराम से, कोई बात नहीं अगर शोर होगा तो। मैं किचन में बैठी हूँ तो मेरा बेटा भी ब्रेकफास्ट के लिए आया। अच्छा, the unsolved problems are actually highly predictable. वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है वो दिन में सुबह उठता है तो वो कहता है कि आज मैंने अपने माँ बाप की और अपनी ज़िंदगी अजीरन कर देनी है, और वो शुरू से दिन के शुरू से लेकर दिन के आखिर तक यूं ही रहता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ट्रिगर्स होते हैं थ्रू आउट द डे। तो वो कहते हैं कि हाईली प्रिडिक्टेबल होते हैं, हाईली प्रिडिक्टेबल होते हैं, और दे डोंट हैपन आउट ऑफ द ब्लू। If they don't happen out of the blue, then you need to know how to solve them before they even occur. ठीक है, वो कहते हैं कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट स्ट्रैटेजी, जो कि हम यूजुअली करते हैं, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ये कर दूंगी, अगर तुमने वैसा किया तो मैं वो कर दूंगी। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट स्ट्रैटेजी is not helpful because it does not teach the child the skills he is lacking to solve the problem. डरा के धमका के जो बच्चा प्रोसेस ही नहीं कर रहा, उसे आप डराओगे धमकाओगे तो वो कहेगा क्या मैं क्या करूँ इस बात का। मतलब लैंग्वेज है, आप किसी से चाइनीज़ में बात करना शुरू कर दो, उस बंदे को चाइनीज़ आती ही नहीं है, उस बच्चे को मैंड्रिन आती ही नहीं है, तो या आपको नहीं आती, तो आप क्या कर लोगे। वो चीखे चिल्लाए, हवा में हाथ पैर मारे, उसको नहीं समझ आ रही आपकी, उसने नहीं बात समझनी है। ठीक है, ये बड़े पते की बात है। सुने ज़रा, वो कहते हैं कि ये जो ADHD का डायग्नोज होता है, ये जो ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर होता है, ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, ये जो डिप्रेशन होता है, ये जो ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम पे डिसऑर्डर होता है, ये जो रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर होता है, या ये जो द न्यूली कॉइंड डिसरप्टिव मूड रेगुलेशन डिसऑर्डर है, ठीक है, एक्सेट्रा, ये वैलिडेट करता है कि प्रॉब्लम है। ये सारी डायग्नोसिस हो सकती हैं जब आप लेके जाते हैं। ये सिर्फ क्या करता है, ये वैलिडेट करता है कि मसला है, लेकिन they can also be counterproductive. क्योंकि जो केयर गिवर है फिर वो सिर्फ मसले पे गौर कर रहा है, मसले के सोल्यूशन पे गौर नहीं कर रहा। अगर आप मसले के सोल्यूशन पे गौर नहीं कर रहे हो तो फिर आप क्या कर रहे हो, तो फिर वो ये कहते हैं कि फिर हम ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं, और हमारी सोच इस तरह से हो जाती है प्रॉब्लम बच्चे में है, बच्चा ब्रोकन है, हमने बच्चे को फिक्स करना है। और ये मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी देखा है, आई नीड टू फिक्स माई चाइल्ड। हम यूजुअली आम ज़ुबान में कहते हैं इसे ना ठीक करने की ज़रूरत है, इसे ठीक करने की ज़रूरत है। बच्चे को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे माइंडसेट के साथ बच्चे के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि उन्होंने लिखा है यहाँ पे, ताली दो हाथ से बचती है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ बच्चे को फिक्स करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट मुझे और मेरे बच्चे दोनों को अलाइन होना पड़ेगा पार्टनरशिप में। हम पार्टनर्स हैं, हम एनिमीज़ नहीं हो सकते। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। अच्छा, जो उन्होंने टर्म यूज़ किया जो मैं चाहती थी कि हम यहाँ तक तो एटलीस्ट ये बात मैं कर सकूँ, वो है लैगिंग स्किल्स एंड अनसॉल्व प्रॉब्लम्स। उन्होंने कहा है कि ये जो डेफिशिएंसीज होती हैं, ये जो हमें लगता है कि हमारा बच्चा नहीं कर पाता, उसको हम लैगिंग स्किल्स बोलेंगे, कि एक चीज़ लैग कर रही है, यानी कि आहिस्ता है, देर से समझ आएगी, देर से प्रोसेस होगी। ठीक है, when the adults understand how lagging skills can set the stage for challenging episodes, ठीक, वो अपना जब हमें ये समझ आ जाती है कि जो हमारा जो इनका लैगिंग स्किल है वो है, और हमें उसको किस तरह से डील करना है, तो हम बेसिकली आसानी से बात कर सकते हैं। वो कहते हैं कि लैगिंग स्किल में डिफिकल्टी हैंडलिंग ट्रांजिशन, शिफ्टिंग फ्रॉम वन माइंडसेट टू द अदर। अच्छा, मैं कुछ ना लैगिंग स्किल्स जो हैं उनको पॉइंट आउट करूंगी। सुनने वाले अगर सुन रहे हैं और उनको लगता है कि ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है या इनको री एग्जामिन करने की ज़रूरत है, तो ज़रूर करें। अच्छा,
فار ایگزامپل انہوں نے پھر پوری بک میں ایگزامپلس دے رہے ہیں. فار ایگزامپل پیرنٹ نے بچے کو کہا کہ ٹی وی بند کر دو. اب ٹی وی بند کر دو مطلب میں ٹی وی کے درمیان میں ہوں, میں شو کے درمیان میں ٹی وی کیوں بند کروں؟ بچے نے آگے سے جواب دیا. تو باپ نے کہا کہ نہیں, میں نے تمہیں کہا ہے ٹی وی بند کرو تو ابھی بند کرو. نہیں میں نہیں کروں گا بند, میں کیوں ٹی وی بند کروں, میں نہیں کروں گا, میں دیکھ رہا ہوں. تو والد صاحب نے آگے سے کہا تم ہمیشہ ہی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہمیشہ ہی تمہارا شو چلتا رہتا ہے, میں تمہیں نہ کہوں تو تم تو ساری رات ہی ٹی وی کے آگے بیٹھے رہو, بند کرو اور ابھی بند کرو. اب بچہ آلریڈی اس میں چلا گیا ہے, فرسٹریشن موڈ میں چلا گیا ہے, ٹھیک ہے. اس کا لیگنگ اسکل کیا تھا, وہ ٹرانزیشن کرنا اس کے لیے مشکل ہے. اب وہ بڑا ہے, حالانکہ یوزلی ہم بڑے بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہم کہتے ہی نہیں ہیں, اسپیشلی ہم مائیں کہتی ہیں پہلی دفعہ میں میری بات سن لیا کرو, پہلی دفعہ میں بھی کہتی ہوں, کوئی مطلب میں بھی سارے وہ غلط کام کرنے کے بعد ہی ان کو سدھارتی ہوں, اور جاننے کے باوجود مجھ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. انسان ہیں, خطا کے پتلے ہیں, اپنے آپ کو بھی معاف کر دیں اور دوسروں کو بھی کرتے ہیں. اچھا, تو کمنگ بیک ٹو دیٹ, اس میں انہوں نے ڈیفائن کیا کہ اس کے پاس ڈیفیکلٹی ٹو پروسیس تھا, ڈیفیکلٹی ٹو ٹرانزیشن تھا. اس بچے کو لیگنگ اسکل کیا تھا کہ وہ ٹرانزیشن کرنے میں اسے پرابلم ہے. باپ نے کیا کہا, اس نے کہا تم تو ہمیشہ ہی مطلب کہ میں تمہیں جب بھی بولوں تم ہمیشہ ہی مجھے یہ جواب دیتے ہو. اور بچہ کیا کہہ رہا ہے, بچہ کہہ رہا ہے میں جب بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں آپ مجھ سے یہی بات کرتے ہیں. They need to find a solution, ٹھیک ہے. اس بچے کی پرابلم یہ ہے کہ اسے ٹرانزیشن نہیں ہوتا, اس کو یہ ہے کہ اس کے پاس سولوشن نہیں ہے. ڈیفیکلٹی کنسیڈرنگ پاسٹ ایکسپیرینسز دیٹ وڈ گائیڈ ونز ایکشن. پاسٹ ایکسپیرینس کو رجسٹر نہیں کرتے. بیہیورلی چیلنج بچے پاسٹ ایکسپیرینس کو رجسٹر نہیں کرتے. ایسا نہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں. دیکھیں جب میں نے اس بارے میں بات کی ہے, لیکن میں مزید اپنا یوٹیوب پہ اپنی ویڈیوز ڈالوں گی, کیونکہ وہ 4 کتابیں تھیں جو میں نے ختم کرنی تھی, الحمدللہ ہو گئی ہیں. سو الحمدللہ اٹ ول کم آن مائی یوٹیوب چینل, بٹ اٹ از آل اباؤٹ برین فنکشننگ. تو تھوڑا سا اگر میں وہاں سے حصہ تھوڑا سا اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں بتاؤں کہ انسان کا دماغ مشین کی طرح ہے جو چیزیں پروسیس کر رہا ہوتا ہے, اور انسان کا جو ایموشنل دماغ ہے نا, وہ انسان کے لاجیکل دماغ سے پہ حاوی ہوتا ہے, یوزولی حاوی ہوتا ہے. بڑی مزے کی اگزامپل ہے, اور یہ اگزامپل ایک کتاب میں تھی, سائیکالوجسٹ انہوں نے یہ کتاب لکھی, سوئچ کے نام سے ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ انسان کا جو ایموشنل دماغ ہے نا وہ ہاتھی جتنا, وہ سمجھیں کہ وہ ہاتھی جتنا ہے, اور جو انسان کا لاجیکل دماغ کا حصہ ہے نا وہ یوں سمجھیں کہ وہ رائڈر جتنا ہے, مطلب جو ہاتھی کو کے اوپر رائڈ کر کے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو لاجک از دا رائڈر اینڈ دی ایموشنل پارٹ آف اس از دا ایلیفینٹ. تو سمجھ تو آگے کہ ایموشن زیادہ اوور رن کرتے ہیں. اب نیچرلی جن لوگوں کو اللہ سبحانہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ پروسیس کر سکتے ہیں باتوں کو, تو ان کو تو یاد رہتا ہے, ان کا رائڈر جو ہے وہ ہاتھی کو لاجیکلی ایک پاتھ پہ لے کے جا رہا ہے. لیکن جن میں پروسیسنگ کا ہی پرابلم ہے, ان کو یہ نہیں کہ امنیجیا ہو جاتا ہے ان بچوں کو, انہوں نے بھول جاتا ہے کہ انہوں نے حرکت کیا کی تھی. اٹس جسٹ دے ڈونٹ کنسیڈر کہ ہوا کیا تھا میرے ساتھ. اگر آپ اس سے پوچھو کہ تھوڑے گھنٹوں کے بعد اگر آپ اس بچے یا بچی سے پوچھو کہ یار تم نے یہ کمال کا فساد جو ڈالا تھا, ہنگامہ جو برپا کیا تھا, یہ کیوں کیا تھا, تو بچہ بڑا ہی آرام سے کہہ دے گا مجھے نہیں پتا. اور وہ جھوٹ نہیں بول رہی, یا وہ جھوٹ نہیں بول رہا, وہ سچ بول رہا ہے. واقعی میں اس وقت ان کا ایموشنل رائڈر ان کے لاجک پہ پوری طرح سے حاوی ہوتا ہے, اور انہیں واقعی میں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. Here, I'm jumping the gun here, but let's come back to the point. Behaviorally challenging kids can be helped by the approach problems if they are more organized. ٹھیک ہے, ہم اپنے پرابلمس کو ان کی پرابلمس کو اگر ہم سلیوشنس کو اگر ہم آرگنائز کر دیں. پرابلمس یوزلی پریڈکٹیبل ہوتی ہیں, اور اگر ہم انہیں پروایکٹیولی اور کولیبریٹلی حل کر لیں تو ان کو پروسیس کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. اچھا, یہاں پہ نا انہوں نے دو تین بچوں کی ایگزامپلز دی ہیں, میں وہ ایگزامپلز دیتی ہوں اور پھر اس کے بعد بات کو یہاں پہ پھر میں آپ سے کمپلیٹ کروں گی انشاءاللہ. ہاں, ایک اور بات جو مجھے کہنی چاہیے تھی, کہ جو بیہیویئرلی چیلنج بچے ہوتے ہیں نا, ان کی ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یوزلی چونکہ ان کا پروسیسنگ پورشن آف دا دماغ جو ہوتا ہے وہ ڈیلیڈ ہوتا ہے, تو یوزلی
وہ امپلسو بیہیویئر شو کرتے ہیں. کہتے نہیں ہیں کہ تم جلد بازی میں ہر کام خراب کر دیتی ہو, یا یوزلی ہم عام طور پہ ہم یہ جملے استعمال کرتے ہیں کہ جلد بازی میں تم نے یہ کام خراب کر دیا, یہ جلد بازی کا کام جو شیطان کا ہوتا ہے. جب ایک بچہ بیہیویئرلی چیلنجڈ ہے نا, اس کا پروسیسنگ جو ہے وہ, میں جان بوجھ کے ورڈ ڈیلے نہیں یوز کر رہی ہوں, نہ ہی میں ورڈ سلو یوز کرنا چاہتی ہوں. اور بعد میں وہ اس کتاب میں کہتے ہیں کہ اس کو ہم مینٹل النس بھی نہیں کہہ سکتے. بہت اچھی بات کو کرتے ہیں. خیر, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, جب وہ بچہ پروسیس نہیں کر پا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس وہ لاجیکل تھنکنگ کا ویل ہی نہیں ہے. جس کے پاس وہ ویل ہی نہیں ہے وہ یوزلی کسی بھی سچویشن میں اپنا ورسٹ فٹ فارورڈ رکھے گا. یوں کہتے ہیں انگلش میں کہا ہوتا ہے کہ دے پٹ دیئر بیسٹ فٹ فارورڈ. ہم اپنا سب سے اچھا بیہیویئر آگے رکھتے ہیں. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے نا کہ ہم اچھا بولیں, اچھا کریں, ٹیچر خوش ہو, ماں خوش ہو, یہ خوش ہو, وہ خوش ہو. لیکن ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ گھبرا کے اپنا ورسٹ بیہیویئر آگے رکھتے ہیں. ان سے کوئی بات کرنا شروع کرو تو وہ پہلے ہی ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں. ان سے کوئی بات کرو تو وہ پہلے ہی نو کہہ دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا پروسیس لیگنگ ہے. لیگنگ کا ورڈ یوز کیا ہوا ہے, اور اسی ورڈ کو ہمیں پکڑ لینا چاہیے کہ ان کا پروسیس لیگنگ ہے. امپوزنگ سولوشنز از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ اے پرابلم. ٹھیک ہے, کہ اگر ہم یہ کہیں کہ میں یہ کہہ رہی ہوں اس لیے تمہیں یہ کرنا